کل ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پہ وزیر اعظم آفس نے جاری کر دیا، اور یہ نوٹیفیکیشن جب آیا سب سے پہلے اس کی اطلاع 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز نمبر 165 اور 166/2021 سے ملی تھی، اور اس دوران سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور خاص طور پہ انڈیا میں جو ایک باقاعدہ طور پہ بیانیہ بنایا گیا، نیریٹو بنایا گیا، اور نیریٹو کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جرنلزم ہوتا ہے فیکٹس کے اوپر، حقائق کے اوپر، جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ نیریٹو ہوتا ہے پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا اکثر اسٹیٹ ایجنسیز بھی کرتی ہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں، اور صحافی صرف فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں جس کو کہ وہ ثابت بھی کر سکیں۔ تو کل جو نوٹیفیکیشن آیا اور اس کے بعد باضابطہ طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا وزیر اعظم آفس سے، پی ایم آفس سے، اس کے کیا مندرجات ہیں ناظرین وہ آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ آج وزیر عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات مناسب وقت پر آئی ایس آئی میں کمانڈ کی تبدیلی، یہ ملاقات مناسب وقت پر آئی ایس آئی میں کمانڈ کی تبدیلی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے انتخاب کے حوالے سے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان جاری مشاورتی عمل کا حصہ تھی۔ اس عمل کے دوران وزارت دفاع سے افسران کی فہرست موصول ہوئی۔ وزیر اعظم نے تمام نامزد امیدواروں کا انٹرویو کیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان آج مشاورت کا حتمی دور ہوا۔ اس تفصیلی مشاورتی عمل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا نام نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے منظور کیا گیا۔ نامزد ڈی جی آئی ایس آئی 20 نومبر 2021 کو چارج سنبھالیں گے۔ بڑا واضح پریس ریلیز تھا جس میں ایک ایک چیز باقاعدہ طور پہ بیان کی گئی، اور شاید اس لیے بھی بیان کی گئی کیونکہ لاسٹ ٹائم چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس میں بہت سے لیگل کوسچنز پھر فریم ہو گئے تھے، اور جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کا اختیار ہے اس میں ایک پروسیس رولز آف بزنس 1973 میں بڑے واضح طریقے سے دیا گیا، اور اگر اسے فالو نہ کیا جائے تو پھر قانونی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور وزیر اعظم کے اختیارات اس حوالے سے کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، ان سے ہم نے جب سوال کیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر اگر چیف ایگزیکٹو نے ریز کیا ہے آئی ایس آئی تو اس کی اپوائنٹمنٹ اور ریموول کیا اسی اتھارٹی کے پاس ہوگی یا ڈیفرنٹ اتھارٹیز کے پاس ہوں گی؟ بالکل اسی کے پاس ہوگی۔ دیکھیں نا، اگرچہ جو لوگ یہاں تعینات ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہو سکتا ہے آرمی سے ہو، ایئر فورس سے ہو، نیوی سے ہو، لیکن یہ معاملہ چونکہ آرمی سے اب باہر کا ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان آرمی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کے ڈسپلن یا ان کے انتظام کے تحت ایک ادارہ ہے، تو بالکل یہاں تعیناتیاں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے حکم سے ہی ہوں گی۔ جی ناظرین، اور اس کے بعد 12 اکتوبر کو تقریباً 4:52 پہ ARY نیوز پہ میرا ایک بیپر لیا گیا جس میں نے بتایا کہ جو بنی گالہ کی میٹنگ ہوئی تھی جس کا حوالہ خود وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے دیا تھا، اس میں طے کیا پایا، اور اس حوالے سے جو میں نے انالیسز اور اوپینین دیا تھا وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا تجزیہ اس حوالے سے اب انفارمیشن نہیں شیئر کر رہا آپ سے کہ شاید ایک نئی سمری بنے جس میں 3 عدد نام شامل ہو، اس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا نام بھی شامل ہو، اور کل کی جو ملاقات ہوئی، اب یہ میں تجزیہ دے رہا ہوں، انفارمیشن نہیں دے رہا، میں اس لیے واضح کر رہا ہوں آپ کو، یہ میرا اوپینین ہے کہ کل کی جس ملاقات کا حوالہ انفارمیشن منسٹر نے دیا ہے، جس کو کہا گیا کہ طویل ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی، اس میں یہ طریقہ کار طے کر لیا اور کیا ہو کہ جناب رولز کے مطابق اس کو لے کے چلیں گے، اور رولز کے مطابق 3 نام آئیں گے جس میں لیفٹیننٹ ندیم کا نام بھی شامل ہوگا، اور پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کر دیں گے، تو دونوں سائڈ کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی، دونوں سائڈز کے لیے ایک فیس سیونگ ہوگی، دونوں سائڈز کے لیے یہ ایمبیرسنگ سچویشن نہیں بنے گی، اسی لیے باقی سب کو بھی کابینہ میں آج امید دلائی گئی اور دلاسا دیا گیا کہ آپ لوگ تو گھبرا جاتے ہیں، میری بہت اچھی ملاقات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور جو ہمارے تعلقات ہیں بہت اچھے۔ جی ناظرین، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ خود ایک دفعہ نہیں متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہم سب کو قانون کے مطابق چلنا ہے، وی آل ہیو ٹو لیو بائی دا بک۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book.
by the law. جی ناظرین، چیف آف دا آرمی اسٹاف کی کمٹمنٹ آئین اور قانون کے ساتھ بڑی واضح ہے، اور یہ بھی ان کو بہت واضح ہے، جس کا کہ انہوں نے اظہار بھی کیا ہوا ہے اور پبلکلی اظہار کیا کہ کوئی بھی فرد ادارے سے بڑا نہیں اور کوئی بھی ادارہ ملک اور قوم سے بڑا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے سوچیں گے، کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ قوم سے مقدم نہیں۔ بقول حضرت علامہ اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جی ناظرین، اور بہت اس حوالے سے کیونکہ میں بھارتی میڈیا مانیٹر کر رہا تو کہا گیا کہ جی پی ایم ورسز آرمی چیف، لیکن آرمی چیف بڑے واضح ہیں، اور جب نواز شریف صاحب نے بھی اپوائنٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو، ان کی ڈیموکریسی کے ساتھ، سویلین سپریمیسی کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اور ادارے کی جو کمٹمنٹ جنرل کیانی کے دور سے بنی ہے، اس کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور سپورٹ ٹو دا گورنمنٹ کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا واضح ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. جی، ہم اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے اگر دیکھیں تو پھر یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اب اس میں سارا مسئلہ خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلے میں خرابی ناظرین اس وقت آتی ہے جب چند لوگوں کی خواہشات ہوں، اور خواہشات کا اظہار فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی ایشو پہ جب ان سے سوال ہوا کن الفاظ میں کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، کہتے ہیں نا کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں، اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو وہ انشاءاللہ پوری نہیں ہوں۔ اور ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب بھی بتاتے رہے ہیں کہ بیرون ملک، خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں بہت سی خواہشات ہیں، اور پاکستان کے خلاف وہ ڈس انفارمیشن کیمپینز کس طرح سے چلاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شری واستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک این جی اوز اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ فیک این جی اوز کے ذریعے یو این اور یو این ایچ آر سی میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس، ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو ای یو کرونیکل سمیت دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ اور ناظرین، جو کچھ وہاں شائع ہوتا ہے وہ انیویٹیبلی ایمپلیفائی ہوتا ہے پاکستان میں۔ اب میں آپ کو چند انڈین اخبارات اور ایک تھنک ٹینک خاص طور پہ اس کی ہیڈ لائنز آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مثلا دا ٹریبیون انڈیا نے خبر لگائی کہ عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے اور آرمی نے اپنی بات منوا لی آئی ایس آئی چیف کے کو لگانے کے حوالے سے۔ یونائٹڈ نیوز آف انڈیا خبر لگاتا ہے ڈفرینسز ہو گئے ہیں نئے آرمی چیف کے اوپر، اور عمران خان لیفٹیننٹ جنرل حمید کو چاہتے ہیں کہ وہ رہے۔ پھر انڈیا ٹوڈے نے تو کمال ہی کر دیا کہ پاک پی ایم ٹیکس آن پاک آرمی چیف، یعنی کہ پاکستانی وزیر اعظم نے پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک اور خبر ہے قمر باجوہ ورسز عمران۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک ہے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن، سول ملٹری ریلیشنز ایٹ اے بریکنگ پوائنٹ ان پاکستان۔ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گئے۔ اور پھر میں جا کے دیکھا یہ اوورسیز ریسرچ فاؤنڈیشن ہے کیا؟ یہ ایک انڈین آرگنائزیشن ہے جو آج سے 30 سال پہلے بنی تھی، اور اس کا کام کیا ہے کہ نالج ایج میں ایجنڈا سیٹ کرنا، ایک لیڈنگ رول پلے کرنا، اور بہت سارے جو انڈین وائسز ہیں، آئیڈیاز ہیں، اس سے گلوبل ڈیبیٹس کو شیپ کرنا، جس میں پاکستان میں بھی یقیناً ڈیبیٹ شیپ ہو رہی ہے۔ عمران خان اینڈ پاکستان کے ملٹری چیف ملٹری اسٹینڈ آف ہو گیا آئی ایس آئی چیف کے اوپر۔ پاکستان پی ایم عمران خان آرمی چیف فیس آف اوور اپوائنٹمنٹ آف نیو آئی ایس آئی چیف۔ پھر ایک اور ہندوستان ٹائمز سب سے مشہور اخبار بھی ہے، وہاں کافی پڑھا بھی جاتا ہے، انٹرنیشنلی بھی اس کی ریچ کافی ہے، اور اس کی ہیڈ لائن لگتی ہے کہ جی پاکستان آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی عمران خان کے ساتھ وہ جیت لی، اور عمران خان کو ایک پروسیجرل لالی پاپ دے دی گئی۔ آئین اور قانون کے ساتھ کمٹمنٹ وزیر اعظم کی بھی ہے، چیف آف دا آرمی اسٹاف کی بھی ہے۔ یہ جو انڈین تھنک ٹینکس اور میڈیا سے جو باتیں آ رہی تھیں وہ یہاں پہ ایمپلیفائی بھی ہوتی ہیں یا کہ واقعی ڈفرینسز تھے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کوئی بھی سچویشن ہو تو ہمارا جو ایک ازلی دشمن ہے انڈیا، وہ جو ہے تو اس کو ایمپلیفائی بھی کرتا ہے اور وہ اس کو ٹوسٹ بھی کرتا ہے، وہ غلط خبریں بھی، فیک نیوز بھی دیتا ہے اور ایجنڈا سیٹنگ بھی کرتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی ان کا شاید ایک پورا انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جس میں کہ پاکستان کو خاص طور پہ بدنام کرنا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان میں ہر قسم کی وہ بات کو ایک اینگلنگ کرنا جس سے کہ ملک کو بری روشنی میں دکھایا جا سکے۔ اب وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک کسی بٹا ہوا نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے۔ اس لیے ہم جب ہمارے جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ اس کو ایک وہ دیتے ہیں، کنٹینیوٹی دیتے ہیں، اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، اس کی یہاں پہ ایک طریقے سے وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، بھونپو بن جاتے ہیں انڈین نیریٹو کے۔ وہ مطلب ہے کہ وہ اس کو کیری کرتے ہیں، تو مطلب ہے کہ کیری کرنا اپنے ایک ایسے دشمن کے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کبھی اچھائی میں ہماری کوئی مطلب ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، چاہے وہ کرکٹ کی فیلڈ سے لے کر اور جو بھی چیزیں ہوں۔ بالکل، کرکٹ پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جو انڈین نیریٹو کے بھونپو پاکستان میں بن جاتے ہیں ان کا آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ چہرے پہچان لیجیے گا، یہ وہی چہرے ہیں جن کے لیے صحافت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک کاروبار ہے، جرنلزم نہیں ہے، کاروبار ہے۔ آپ ان کے چہرے پہچانتے ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں۔